الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑے ادب بڑے پیار کے ساتھ کریمہ کا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ درود و سلام نبی آخر الزماں سید سروراں احمد مجتبیٰ کائنات کے مرکز محور بزم کائنات کی رونق میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور بابرکت گھڑیاں ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں یہ سعادت میسر فرمائی کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ آج کے دن اترنے والی برکتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو حصہ نصیب فرمائے۔ ماہ ذو الحج کی آج 7 تاریخ ہے۔ حج کا دن یوم عرفہ کل کا دن عرب ملک میں مکہ شریف کے اندر ہوگا، کل حج پڑھا جائے گا۔ ہمارے ہاں یوم عرفہ 9 ذی الحج پرسوں ہوگا۔ پھر آگے یوم نحر قربانی کا دن ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے یہ وہ بابرکت دن چل رہے ہیں جن کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ ان کو
خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ ان دنوں کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ، جو 40 راتیں کوہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاگ کر گزاری تھیں، ان میں جو آخری 10 راتیں ہیں وہ یہی عشرہ ذی الحجہ ہے۔ پھر ان دنوں کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے، اور بھی بے شمار نسبتوں برکتوں کا حامل یہ عشرہ ہے، یہ 10 دن ہیں۔ سال کے افضل ترین دن جن فقہائے کرام نے لکھا ہے، بعض نے یہ کہا کہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں وہ افضل ہیں یا یہ والے 10 دن افضل ہیں۔ ان میں شب قدر ہے، رمضان شریف ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر کی رات ہے، اور یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے جو دن ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں، اس مہینے کے دن افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، حج پڑھا جاتا ہے 9 ذی الحج کو، پھر یوم نحر قربانی ہے، پھر 11-12 کو قربانی بھی ہے، طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے، تو یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں پورے سال میں سے۔ ویسے بھی یہ دن اللہ کے نام اور ذکر کی دھوم مچانے والے دن ہیں۔ لاکھوں حاجی جب میقات سے گزرتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں یوم عرفہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کروڑوں مسلمان جب جانور کے گردن پہ چھری پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو گویا یہ دن اللہ کے ذکر کی دھوم مچانے والے دن ہیں، اور واجب 9 سے 13 تک تکبیر وہ تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ تکبیرات کا ورد کرنا یہ صحابہ سے منقول ہے، ان کا عمل ہے۔ کانا
ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ لکھا ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں بازار کی طرف نکلتے، دونوں جلیل القدر صحابی بازار کی طرف نکلتے، اور ان دنوں میں عشرہ ذی الحج میں دونوں بازار کی طرف نکلتے اور تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے، اور جب بازار پہنچتے تو لوگ آپ کے ساتھ مل جاتے، تکبیریں کہتے، گویا پورا مدینے کا بازار اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگتا تھا۔ معمول تھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا۔ تو ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی دھومیں مچانا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، مجاہدہ کر کے۔ ویسے تو پورا سال ہی ہر دن گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مجاہدہ کر کے ان دنوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے، تاکہ ہم شکر کرنے والے بنیں، ناشکری والے نہ بنیں، شکر کرنے والے بنیں۔ سورہ توبہ کے اندر جہاں حرمت والے مہینوں کا رب نے ذکر کیا ہے نا، وہاں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جو ایمان والے ہیں نا، جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، تو اس میں ایک کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ تو گناہ سے اپنے آپ کو ان دنوں میں بچانا، مجاہدہ کر کے، تاکہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کی رحمت ملے، یہ نہایت ضروری ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ تیسرا عمل، تیسری چیز، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جن پہ قربانی واجب ہے، یکم ذی الحج سے لے کر 10 تک وہ اپنے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کاٹیں، اپنے غیر ضروری بالوں کو نہ نکالیں، یہ مستحب عمل ہے۔ قربانی والے دن یہ کام کریں، اللہ انہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل اس میں بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ حاجی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے ہوئے ہیں، نہ وہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ان چیزوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، فرمایا وہ وہاں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تم یہاں ان جیسی سنت بناؤ، تم یہاں برکتیں حاصل کر لو۔ اس لیے کہ ما تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم میں سے اٹھائے گا۔ جس کے بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ جس نے قربانی نہیں کرنی، وہ بھی ان دنوں میں ان غیر ضروری بالوں کو نہ ترشوائے، عید والے دن یہ کام کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے نبی کو اپنی ساری امت ہی پیاری ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم اپنی غریب امت کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ان دنوں میں یہ عمل کریں۔ تیسرا عمل یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے والے دن ہیں، یہ دن اللہ کے۔ اور میں نے کن 2 صحابہ کے نام آپ کو بتائے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن، پھر بولے میں نے کن دو صحابہ کے نام بتائے ہیں؟ کیا؟ اونچی بولیں سارے، حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن۔ یہ پتہ ہے میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ ہمارے سکول کی 5ویں کلاس کی اردو کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی بے ادبی کی گئی ہے۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی، 5ویں کلاس کی اردو کے اندر یہ سوال لکھا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا تعلق کن سے تھا؟ نیچے 4 آپشن دیے ہوئے تھے، عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو۔ اس میں مسلمان والا آپشن ہی نہیں تھا۔ اگرچہ اس میں مسلمان والا آپشن ہوتا بھی تو یہ بے ادبی تھی۔ سمجھانے کے لیے بڑے دھیمے لہجے میں جذبات سے ہٹ کر سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جس بندے نے یہ سوال لکھا ہے، یا جس پبلشر نے یہ کتاب چھاپی ہے، یا جس نے پروف ریڈنگ کی ہے، یا جس نے بھی یہ سوال بنایا ہے، اگر اس بندے کے سامنے 4 لوگوں کے نام لکھے جائیں، محمد اسلم، محمد عبداللہ، اسماعیل ابراہیم، اور اس کو کہا جائے اس میں بتا تیرا باپ کون ہے، تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ جی لگے گا یا نہیں؟ بہت زیادہ برا لگے گا کہ میری ماں پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے اتنے غیرت مند ہیں تو اتنے بڑے صحابی، فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر جن کی بے شمار خدمات ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بے ادبی یہ روا دیتی ہے، یہ زیب دیتی ہے، اور وہ بھی ہماری درسی کتابوں میں۔ ایک ذہنیت کے تحت باقاعدہ طور پر ہماری نسلوں کو رسول اللہ کی اور نبی کے اصحاب اور آل کی بے ادبیاں سکھائی جا رہی ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب 5ویں کلاس کے بچے کو تو اتنی معلومات نہیں ہے نا کہ وہ یہ تمیز کرے کہ ان کا تعلق کس سے تھا یا حضرت عبداللہ ابن عمر کہاں تھے۔ تو ہم آج کے اس جمعۃ المبارک کے اس ماحول میں مطالبہ کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے میرے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کو بچایا جائے۔ میں نے چند دن پہلے ایک جمعے پہ گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو صحابہ کرام کے حقوق بتائے تھے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کا حق ہے، ان کی عزت کا دفاع کرنا یہ اس امت پر حق ہے، کیونکہ صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابی ہونا کوئی چھوٹا معمولی عمل ہے اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے۔ وہ ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ سکول کے اندر استاذ نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ وہ کہتے گئے تو ایک بچے سے جب پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے، تو وہ کہتا ہے استاد جی میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ استاذ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹا آپ صحابی تو نہیں بن سکتے، اس لیے کہ صحابی بننے کا جو اعزاز تھا وہ تو صرف 23 سال کے لیے تھا جب میرے نبی پاک ظاہری طور پر حیات تھے۔ اب تم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ سوچ آپ کو ملی کہاں سے ہے؟ تو
تو وہ بچہ کہتا ہے اس لیے میں صحابی بنوں گا کہ جب شام ہوتی ہے تو میری ماں ہر روز مجھے کسی نہ کسی صحابی کی کہانی سناتی ہے، جس کو سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے سچے عاشقوں کا نام صحابہ ہے، تو میں اس لیے صحابی بنوں گا۔ تو جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے نا تو پھر سکول کے اندر بھی ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت کا دفاع کرنا، یہ اس امت کے اوپر حق ہے، احسانات ہیں صحابہ کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، ان سے تو رسول اللہ پیار فرماتے تھے۔ تو اس لیے میں نے کن دو صحابہ کے نام بتائے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن، یہ کیا کرتے تھے؟ تکبیریں پڑھتے تھے، کہاں جا کر؟ بازار کے اندر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو ان 10 دنوں میں ان کا معمول تھا کہ یہ اللہ کے نام کو بلند فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی جو برکتیں اور شانیں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مشرق سے چلے اور جھولی کے اندر پیسے ڈالے اور مغرب تک لوگوں میں بانٹتا جائے، مشرق سے چلے اور مغرب تک لوگوں میں پیسے ہی بانٹتا جائے، فرمایا کتنا ثواب ملے گا؟ اور جو بندہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، فرمایا جتنا ثواب اسے ملے گا، یہ اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے زیادہ ثواب لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے رب کے ذکر کی برکتیں، ناموں کی برکتیں اتنی ہیں، یہ کوئی چھوٹا معمولی عمل ہے اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں، ان دنوں میں تکبیر، اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھیں، یہ اللہ کے ذکر کی بہترین شکل ہے۔ اور ایک حدیث پاک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کو میں نہ تمہیں بتاؤں؟ اے صحابہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ نہ میں تمہیں بتاؤں؟ عرض کی بندہ نواز مہربانی فرمائیے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام ہے، یہ جنتی خزانہ ہے، اور لکھا ہے جو بندہ ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ تو ان دنوں میں اس کو کثرت سے پڑھیں، تکبیرات کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لبیک اللہم لبیک۔ تو ان ساری تسبیحات کو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی دھومیں مچانے کے دن ہیں، یہ رب کا قرب پانے کے دن ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، یہ گناہوں سے بچنے کے دن ہیں، یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ یہ جو گزر رہے ہیں یہ سال کے، اور اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں؟ کتنے بتا دیے ہیں؟ 3 یا 4؟ پہلا کام تکبیرات پڑھنی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسرا کام بال نہیں کٹوانے ہیں۔ تیسرا کیا بتایا ہے میں نے آپ کو؟ تسی کو تانوں خود نوں نہیں یاد، تسی بھول گئے ہو تے سانوں کتے یاد ہے؟ تیسرا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ تیسرا کام روزہ رکھنا ہے، تیسرا کام کوشش کرنی ہے۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دنوں میں نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور یوم عرفہ جو 9 ذی الحج حج والے دن کا روزہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے۔ اب 9 ذی الحج اختلاف ہے اس میں کہ آیا جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے، یا ہمارے پاکستان کے حساب سے جو 9 ذی الحج ہے وہ، تو اختلاف سے بچنے کے لیے علماء اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں، کل ہے نا جی حج، کل کا بھی روزہ رکھیں اور پرسوں کا بھی رکھیں، اختلاف رہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کل کا بھی رکھ لیں، پرسوں کا بھی رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ 2 روزیاں دا نام سن کے چپ ہو گئے ہو، تسی کو اینی گرمی مولوی صاحب کدھر ٹر پئے ہو؟ اللہ توفیق دے۔ اتنی شدت کی گرمی جب باہر نکلے نا، جب محسوس ہو، میں تو یہ کرتا ہوں جب میں اس گرمی کو دیکھتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں نا تو فوراً میں تصور کرتا ہوں حضرت بلال حبشی کا۔ میں کہتا ہوں یار یہ کیا گرمی ہے، ہم بھی کوئی گرمی برداشت کر رہے ہیں، گرمی برداشت کی ہے تو مصطفیٰ کے صحابی بلال نے برداشت کی ہے، جس کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا رہا، اوپر لٹا دیا گیا، اوپر پتھر رکھ دیا گیا، اور چل ملاتی دوپہر مکے کی گرمی، بلال حبشی پھر بھی ڈگمگائے نہیں، پھر بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کے نام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس گرمی، ہم نے کون سی گرمی برداشت کی ہے؟ یہ کون سی گرمی ہے؟ گرمی تو وہ ہے نا، اور وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، ہمارے لیے تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، گرمی کا وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر گرمی تنگ کرے تو پھر میرا طریقہ یہ ہے، جب بھی باہر نکلیں نا بس تصور یہ کریں کہ یا اللہ ہم نے کہاں گرمی برداشت کی ہے، گرمی تو تیرے مصطفیٰ کا یار بلال برداشت کر گیا ہے۔ ٹھنڈک محسوس ہوگی انشاءاللہ، ٹھنڈک محسوس ہوگی، تو کوشش کریں یہ والا روزہ بھی رکھنے کی۔ کتنے کام میں نے بتا دیے آپ کو؟ 4۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں 13 ذی الحج تک، ٹھیک ہے نا جی؟ تکبیریں بلند آواز سے کہنی ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بال نہیں ناخن نہیں کاٹنے ہیں، روزے کی کوشش کرنی ہے، اور 5واں عمل جو ان دنوں میں کرنا ہے، جو خصوصی عمل ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، تو پھر ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل، صدقہ کر دیں ان دنوں میں اتنے پیسے، یہ عمل قربانی کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی، اللہ مالک کائنات نے دمبا بھجوایا، اسماعیل کو بچایا، دمبے کے اوپر چھری پھیری گئی، اور رب نے فرمایا ابراہیم تیری قربانی ہو گئی کہ تو نے بیٹے کے چھری چلا دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا ہم نے فدیہ بنا دیا ہے ایک بہت بڑی قربانی کا، اس دمبے کو فدیہ بنا دیا ہے، بہت بڑی قربانی کو، اس دمبے کو ہم نے فدیہ۔ تو گویا جو جانور ہے، حکم یہ تھا کہ جان رب کی بارگاہ میں قربان کرو، حکم یہ تھا کہ جان دے دو، لیکن مصطفیٰ کریم کا صدقہ اللہ نے کرم کیا، ہماری جان کے بدلے جانور کی جان کو ہمارا فدیہ بنا دیا۔
जानवर की जान बदल बन गई। तो जब जानवर के ऊपर छुरी फेर रहा है, गोया वो अपने आप पे छुरी फेर रहा है कि मेरे मालिक अगर तेरा हुक्म आ जाए तो मेरी जान भी तेरी बारगाह में कुर्बान है। तो ये मालिक का निज़ाम है। एक चीज़ दूसरी चीज़ का बदल बन सकती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ का। कुरान पाक में मौजूद है ना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पाक पैगंबर बीमार हो गए। बीवी ने कहीं खिदमत में किसी दिन कोई मसला हुआ, गुस्सा आया तो कसम उठा बैठे, कहा मैं ठीक हो लूँ तुझे 100 कोड़े मारूंगा। जब ठीक हो गए तो कहा मेरे अल्लाह, एक यही तो वफा शियार थी जिसने मेरी खिदमत की है, अब इसको कैसे मारूं। बड़े परेशान हुए। अल्लाह मालिक कायनात ने हुक्म दिया, फरमाया मेरे पाक पैगंबर परेशान ना हो, फरमाया कि झाड़ू का एक तिनका उठा, 100 तिनका अपनी बीवी को मार, तेरे 100 कोड़े पूरे हो जाएंगे, तेरे 100 कोड़े पूरे हो जाएंगे। तो एक चीज़ रब अगर चाहे तो दूसरी का बदल, तो जानवर की जान इंसान की जान का बदल है, फिदिया है। कुर्बानी की हकीकत और फ़लसफ़ा ये है। तो 5वां अमल जो इन दिनों में करना है वो क्या करना है, क्या करना है, बोलो तो सही ना। 5वां अमल की करना है, कुर्बानी ज़ौक़ और शौक़ के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुर्बानी करनी है, जितनी भी जैसी भी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। अल्लाह का कुर्बानी रब का कुर्ब देती है, कुर्बानी रब का कुर्ब देती। कुर्बानी अगर इसमें से आखिरी कुर्ब कुर्बानी के अंदर ही मौजूद है। इसके लफ्ज़ों पर गौर करें ना, काफ रे बे अलफ नून, कुर्बान, ये बीच में से निकाल दें तो क्या रह जाता है, कुर्बान। अगर नून और ये निकाल दें तो क्या रह जाता है, कुर्ब। तो गोया कुर्बानी कुर्ब से है, ये अल्लाह का कुर्ब देती है, अल्लाह के करीब करती है। लेकिन कब, जब नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा की होगी। गोश्त खान दी नीयत नहीं, लोगों को दिखाने की नीयत नहीं, सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और कुर्ब पाने की नीयत से जब कुर्बानी की जाएगी तो बेशक इससे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो ये जो कुर्बानी है ये दिल को पाक करती है, ये दिल को भी पाक करती है कुर्बानी। जिस तरह वो बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी है, जो बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पे एक नुक्ता स्याह लग जाता है, अगर तौबा करे तो धुल जाता है, नहीं तो वो बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। ऐसा होता है ना जी, ये हदीस पाक है, गुनाह के असरात हैं। तो आप मुझे बताएं, ये हदीस तो सुनी हुई है आपने, तो जब बंदा कोई नेकी करता है तो क्या दिल के ऊपर सफ़ेद नुक्ता नहीं लगता? हाँ जी, अगर गुनाह से काला दाग लगता है तो नेकी से दिल के ऊपर सफ़ेद नुक्ता लगता है, एक नूर दिल पे उतरता है, एक सुरूर और सुकून दिल पे उतरता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नेकी करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, तो वक्ती तौर पर आपके दिल को सुकून मिल रहा होता है, गोया दिल के ऊपर सफ़ेद नुक्ता लग रहा होता है। और अगर अल्लाह का कुर्ब की नीयत कर ली जाए, अल्लाह के प्यार की नीयत कर ली जाए, अल्लाह को, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत कर ली जाए, तो फिर ये दिल के ऊपर लगने वाला नुक्ता ये फैलते फैलते पूरा दिल ही नूर नाला नूर हो जाता है, पूरा दिल ही सुथरा हो जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि नीयत अल्लाह की रज़ा की हो। तो कुर्बानी रब का कुर्ब देती है, रब के करीब करती है। तो कुर्बानी के अंदर अल्लाह का कुर्ब छुपा हुआ है। और सिर्फ कुर्बानी जानवर की नहीं, अना, तकब्बुर, गुरूर,
दुश्मनियाँ, जब जानवर पे छुरी फिरे ना तो अपने नफ्स पे भी छुरी फेर। असल कुर्बानी ये है, अपने नफ्स पे भी छुरी फेर ताकि अना का गला कटे, तकब्बुर का गला कटे, गुरूर नखवत का गला कटे, नफरतों का गला कटे और नफ्स का गला काट के अपने आप को कामिल मोमिन बना। अब कुर्बानी कर, फिर जानवर भी रब की बारगाह में कबूल होगा, तेरी कुर्बानी भी रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसा ज़हन ही नहीं होगा, सारी चीज़ें ही बड़ा जानवर एक ले आए हैं या उसमें हिस्सा रख लिया है, तो घर वाले कहते हैं बड़े का तो चलो रख लिया है, ऐसा करो एक छोटा भी ले आओ, उसका भी गोश्त मिल जाएगा। यही नीयत होती है ना। आज तक मैंने तो किसी से नहीं सुना बड़े और छोटा जानवर करते हुए कोई ये कह रहा हो चलो यार बड़े जानवर में हिस्सा है या बड़ा ले आए हैं, अल्लाह ये कबूल करे, रसूलुल्लाह के लिए या माँ बाप के इसाले सवाब के लिए। मेरी वालिदा चली गई, मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरे नबी ने मेरे लिए कुर्बानी की, तो ऐसा करें एक छोटा जानवर ले आएं, रसूलुल्लाह के नाम की या अम्मी के नाम की या अब्बू के नाम की कुर्बानी करके वो सारे का सारा अल्लाह की राह में बांट देंगे। आज तक आपने कभी ऐसा सुना है किसी जगह? फिर ये कैसी कुर्बानी? कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होती है। गोश्त खान दे, जिस बंदे की नीयत ही गोश्त की है, हदीस पाक में है, लिखा है उलमा ने, जेड़ा बंदा गोश्त की नीयत से कुर्बानी करता है, फरमाया उस बंदे की कुर्बानी होती ही नहीं है। तो हमारा तो सिलसिला ही ये है, अगर छोटा जानवर है तो यही नीयत होती है ऐसा करें, बड़े जानवर में भी हिस्सा रख लें, चलो ऐसा होगा बड़ा भी गोश्त घर आ जाएगा, यही नीयत होती है। और यही जुमला बोला जाता है, जबकि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, ना तो तुम्हारे गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, ना तुम्हारे जानवरों का खून पहुँचता है, अगर पहुँचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। ते जेड़ी नीयत सी, जेड़ा तकवा सी, जेड़ा है अंदर वाले दिल नूं समझाना सी, ते जेड़ा इहदे विच होना सी मालिक तक ते ओ जाना सी, ते इस दे अंदर ही जदों गोश्त दी नीयत कर लवांगे, इस दे अंदर ही जदों दिखावे दी नीयत कर लवांगे, इस दे अंदर ही जदों लोगां दे उत्ते अपना तफव्वुक तफर्रुक और अपना रोब जमान दी नीयत कर लवांगे, ते फिर ना मियाँ ओ कुर्बानी दा सवाब मिलेगा, ते ना रब दा कुरब मिलेगा, ना रसूलुल्लाह दी रज़ा हासिल होवेगी। वो बस एक अमल ही होएगा जेड़े असी दुनिया दी खातिर करांगे। तो कुर्बानी करने से पहले सबसे पहले नीयत खालिस करें, नीयत रब की रज़ा वाली करें, गोश्त खाने की नीयत नहीं करनी। और बिलखुसूस तकरीबन मेरे सामने जिन्ने मेरे नमाजी बैठे ने सारे साहिब निसाब और साहिब हैसियत ने, कुछ चंद नू छोड़ के, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह दा करम है अपनी बस्ती ते। तकरीबन ये जितने मैं 4 5 8 10 बंदे बड़े बड़े देख रहा हूँ, ये पूरा साल बकरे का गोश्त खाते हैं। ऐसे ही है ना जी, अल्लाह देता है, अल्लाह और दे, मालिक का निज़ाम है, सारा साल खांदे हो ना, तो फिर कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी करके सारा फ्रिज च रखने का की तुक है? ये तो हमने करनी थी गरीबों के लिए, ये तो करनी थी यतीमों के लिए, ये तो करनी थी बेवाओं के लिए। अब कहते हैं ना जी, ये भी मसला बयान किया जाता है, पूछा जाता है घर के अफराद ज़्यादा हैं, घर के अंदर बहुत सारे जो है हमारी पूरी फैमिली है, बच्चे भी हैं, भाभियां हैं, सारे जो है 2-3 भाई हैं, हम इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं। तो हज़रत साहब ये मसला है कि पूरा जानवर ज़बह करके हम सारा घर में खा सकते हैं? मैंने कहा ये भी मसला है, बिल्कुल है कि आप पूरा जानवर भी घर में खा सकते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये मसला नहीं पूछा कि ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि पूरा जानवर ज़बह करके अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर देना। फरमाया ये भी अमल और ये भी हमें हुक्म दिया गया है। क्यों जी?
یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز نیت خالص کرنی ہے، نیت اللہ کی رضا والی کرنی ہے۔ جب اللہ کی رضا والی نیت کریں گے نا تو پھر باقی ساری چیزیں ویسے ہی مل جانی ہیں، اور اگر نیت نہیں ٹھیک ہوگی نا تو پھر کچھ بھی حاصل ہوگا نہیں۔ اور رب نیت کو دیکھتا ہے تمہارے ظاہر کو، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ میں تقریر کر رہا ہوں، اونچی بول رہا ہوں، آہستہ بول رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ میرا ظاہر ہے۔ اب میں تقریر کس نیت سے کر رہا ہوں یہ میرے دل کے اندر ہے، میرا رب جانتا ہے۔ میں واہ واہ کران واسطے، پیسے لین واسطے یا کس نیت نال کر رہی ہاں، یا میں اپنی ڈیوٹی کر کے اپنے رب رسول دا ہوکا دے رہی ہاں، اے چیز میرا نیت دل دی رب جاندا ہے۔ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر پر نظر دنیا کی پڑتی ہے، اس کو سجاتے ہو، اس کو سنوارتے ہو، اس کو بناتے ہو تاکہ لوگوں کی نظر پڑنی ہے۔ فرمایا وہ باطن جس کے اوپر میرے رب کی نظر پڑنی ہے اس کا دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ ادھر تمہاری توجہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو ساری توجہ اپنے دل کے اوپر لگائیں کہ میں یہ عمل کر کس لیے رہا ہوں، اس میں میری نیت کیا ہے، اور اس عمل میں مجھے اللہ کی رضا اور رب کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے اندر پیدا کریں۔ تو قربانی کا کتنے عمل میں نے بتا دیے ہیں آپ کو جی؟ 6۔ کتنے عمل بتا دیے ہیں؟ انہاں دنوں وچ کیڑے 6 کام کرنے نے یاد نے؟ یاد ہیں آپ کو؟ جڑے بعد وچ آئے نے چلے انہاں واسطے بول دیو۔ سب سے پہلا کام تکبیرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی دھومیں مچانے والے دن ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 9 ذی الحج سے 13 تک وہ تو واجب ہے، واجب کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ لو، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد ہو گئی ہے؟ ویسے ہی یاد ہے۔ اب آتے جاتے دن رات کثرت سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کام، بال جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں کٹوانے، قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، دوسرا عمل یہ کرنا ہے۔ تیسرا روزے کی کوشش کرنی ہے۔ چوتھا کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پانچواں عمل قربانی کرنی ہے، اور چھٹی چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ چھٹی چیز اللہ کی، کتنے کام ہو گئے؟ انشاءاللہ 6 تے کرو گے نا، کوشش کرو گے انشاءاللہ، کوشش کرو گے تے برکتاں بھی لبن گیاں۔ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صرف قربانی نہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی پوری زندگی ہی قربانی ہے، جگہ جگہ پر قربانی ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی زندگی وہ پوری کی پوری قربانی سے عبارت ہے، پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں۔ حضرت قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری رکھ کے تو مالک سے عہد کر رہا ہے کہ مالک جان دینی تھی، میں نے حکم جان دینے کا تھا، لیکن تو نے مہربانی فرمائی جانور کی جان کو میری جان کے بدلے قبول کر لیا۔ فرمایا مالک اگر تو حکم دے گا تو پھر میری جان بھی تیری بارگاہ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا تھا۔ دوسری چیز قربانی سے جو درس ہمیں قربانی دیتی ہے، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد
बड़ी लेकिन जब रब का हुक्म आ जाए तो फिर औलाद की मोहब्बत कुर्बान करनी है, अपने रब के प्यार का डंका बजाना है। ऐसे ही है ना, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का दर्स और कुर्बानी का सबक ये है। औलाद बड़ी प्यारी है, लेकिन जब गुनाह करने लगे तो उसे रोको। आम दिनों में तो बड़े तेज़ हो जाते हैं हम, आम दिनों में दुनियादारी के मामलात में हमारे पास बड़ी लॉजिक होती है, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो हम भोले बन जाते हैं। शादी ब्याह आई, बच्चे ने कोई गलत काम किया, वो करी सब की करिए, औलाद मनदी ही नहीं पई, बच्चे मनदे ही नहीं। उन्होंने वो कहते ने असा जनाब वो पुट्ठा काम करना ही है, असा मेहंदी सजानी है, असा खुसरे नचाने ने, असा पैसे सुटने ने, असा जनाब ए पुट्ठे काम करने ने, वो मनदे ही नहीं पे। अच्छा, शादी के 4-3 दिन बाद वही बच्चा जिसने ये सारा कुछ किया था और कहा था मनदा नहीं, अगर वो कहे ना अब्बा हुण मैनू अलग कर दे तो मैनू जायदाद विचों हिस्सा दे दे, वही बाप जिहड़ा बड़ा भोला बना हुंदा है, सीना चौड़ा करके कहेगा तू हुण मेरा प्यो लग गई है, 4 दिन हो गए तेरी शादी नूं ते तैनूं हुणे ही मैं जायदाद दे दियां, हाथ वड़ के तेरे हाथ च दे दियां। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह सब की इज्जतें महफूज फरमाए, अगर नौजवान औलाद पसंद की शादी कर ले, पसंद की शादी कर ले, जेड़ा बाप बड़ा भोला बना होया सी, औलाद मेरी मनदी नहीं, की करदा है सब तो पहले उसे औलाद नाल कता ताल्लुक, और बाज़ औकात तो कहा जाता है इन्हू फैर मार दे, और मार दिए जाती है औलाद। आप तो बड़े भोले बने हुए थे, आप कहते थे औलाद मान ही नहीं है, और अब तूने तो उसको मारने तक और बाज़ औकात जायदाद से आग कर देते हैं। तो गोया पता ये चला कि हम दुनिया के मामलात में औलाद के बारे में बड़े सख्त फैसले कर लेते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो फिर हमसे फैसला भी नहीं होता, हमसे बात भी नहीं होती, औलाद को समझाया भी नहीं जाता। मसला ये नहीं है कि औलाद नहीं मान रही, मसला ये है हमारा ईमान कमज़ोर है। अगर ईमान ताकतवर होता, अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह वाली सीरत को अपनाने की हमारे अंदर जुर्रत होती तो फिर इब्राहीम नबी की तरह उन्होंने तो छुरी चला दी थी, हम अपनी औलाद की तरबियत और सख्त फैसला भी कर लेते। तो दूसरा सबक कुर्बानी का, औलाद बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जब रब रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर इनको गुनाह नहीं करने देना, इनकी मोहब्बत को अल्लाह के प्यार के ऊपर कुर्बान कर देना है। अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर देना है। वतन बड़ा प्यारा होता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सीरत ये बताती है कि आपने वतन भी रब के लिए छोड़ दिया था, वतन भी छोड़ दिया, औलाद छोड़ आए, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। तो ये जज्बे अगर नसीब हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला सारी कायनात का नूर हमें नसीब फरमा देगा, फिर जन्नत भी नसीब हो जाएगी, फिर दुनिया भी संवर जाएगी, फिर आखिरत भी। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना, गर हो आज भी इब्राहीम का ईमान पैदा, गर हो आज भी इब्राहीम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग गुलजार हो सकती है अगर हम उनके पीछे चलने वाले हो जाएं। आखिरी किन्ने काम हो गए? 6 काम हो गए। आखिरी ते 7वां काम जड़ा इन्हां दिनां विच करना है वो भी बड़ा ज़रूरी है। कुर्बानी करनी है माशाल्लाह, जिन्होंने रब ने तौफीक देनी है, तो कुछ वो भी है ने उन्होंने नहीं करनी तो गोश्त उन्होंने भी मिलना है इंशाअल्लाह। ख्याल रखना है तुसी जिन्होंने करनी है ना कुर्बानी, खसूसियत नाल ख्याल रखना है आस पास। तो की करना है, कुर्बानी वाले दिन इसराइल दी कोई भी मसनूआत, कोई भी उन्हां दी बोतल, उन्हां दी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, ठीक है जी। जिन्ने आए बैठे हो वादा करो कोक स्प्राइट साढ़े घर विच नहीं आएगी कुर्बानी दे दिनां च, करोगे कोशिश?
کرو گے؟ اسی ایتھے جانور ذبح کر رہے ہیں، یہودی میرے مصطفیٰ دی امت ذبح کر رہی، اسی جانور ذبح کر رہے ہیں، اتھے میرے نبی دی امت ذبح ہو رہی ہے، اسی اینا بھی نہیں کر سکتے۔ گرمی شدید ہے، احتیاط کریں، بوتل ویسے بھی بڑی نقصان دہ ہے، اور اگر نہیں گزارا ہوندا تو پھر اج تو ہی 2-3 دن ہے نیالی، کوشش کر کے کسے بچے اپنے دی گھر والے دی ڈیوٹی لاؤ، جتھوں بھی لبدی ہے کوئی پاکستانی بھاڑ کے انہیں گھر لے آؤ، کوئی پاکستانی بوتل بھاڑ کے اپنے گھر لے آؤ۔ اے اپنے محلے دے وچ جننے بیٹھے ہو، ایتھے جنیاں دکاناں نے، دکانداراں نے اے بوتلاں رکھیاں نے اسرائیل والیاں، وہ کوئی بھی نہیں پیو گے، انہاں دناں وچ انہاں دا بائیکاٹ کرو گے جی؟ میرے نبی دی امت دی خاطر کرو گے؟ جڑے کہندے نو جی یہ تے گجراں والے بن رہیاں نو، بیگم کوٹ تے بن رہیاں نو، انہاں نو کی فائدہ ہے؟ جھوٹ بول دے نو، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ یہ جو فارمولہ ہے نا کوکا کولا کا فارمولہ، میرے پاس پروف کے ساتھ میرے موبائل میں گارنٹی شدہ اتھارٹی کے ساتھ میں نے پوری ریسرچ کی ہے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی اس فارمولے کو لینے کے لیے اسرائیل کو $4 ملین سالانہ اس فارمولے کا پے کرتی ہے۔ نیٹ کے اوپر یہ بات موجود ہے، آپ جا کے ریسرچ کر لیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اسرائیل نے بنائی ہے ہم نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی امت کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہاں دناں وچ اے بوتل نہیں پینی، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کی مکمل باقی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں، میرے نبی کی امت کو قربانی کے دنوں میں یاد کریں۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ کتنے کام ہو گئے ان دنوں میں کرنے والے؟ کتنے کام ہو گئے؟ اونچی بولیے کتنے؟ 7 کام۔ یہ 7 کام آپ نے کرنے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیے گا، اللہ اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی؟ آخری ایک مسئلہ، صبح ایک بیلی نے میسج کیتا سی، ہر سال ہی تقریباً پوچھا جاندہ ہے، ملک طیب غفور بھائی نے ابھی مجھے میسج کیا کہ یہ مسئلہ ایک بتا دیں۔ میں نے 2 جانور لیے ہیں، 2 قربانیاں ہیں میری، ایک میں میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام کی کر رہا ہوں، اور ایک میں نبی پاک کے نام کی کر رہا ہوں، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ تو بھائیو مسئلہ میں نے پہلے بھی یہ آپ کو 12 مرتبہ بتایا ہوا ہے۔ اے بھائی بیٹھے نے پچھلے سال انہاں دے بھائی نے قربانی کیتی، میں انہاں دے گھر گیا تو مینوں کہندے جی یہ میں پہلی قربانی زندگی دی کیتی ہے تو یہ میں اپنے ابے دے نام دی کیتی ہے، اور اگلے سال میں والدہ کے نام کی کروں گا، اس کے بعد میں اپنی کروں گا۔ تو مسئلہ یہ سن لیں، جو بندہ صاحب نصاب ہے، جڑے بندے تے قربانی واجب ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی قربانی ہے، سب سے پہلے اس کی۔ جڑے فوت شدہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی شریف وہ بعد میں ہے، اگر توفیق ہے آپ کو ایک کی تو سب سے پہلے آپ اپنی کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اپنی نہیں کر رہے اور آپ فوت شدہ کی کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی قربانی، 2 کی ہمت ہے تو دوسری قربانی گھر میں والدہ ہے یا والد زندہ ہیں ان کی کریں، اگر دونوں گزر گئے ہیں ایک اپنی کر لیں، ایک فوت شدہ میں سے والدہ یا والد کے نام کی کر لیں۔ اگر 3 کی توفیق ہے، یعنی بڑا جانور لے کر آئے ہیں اس میں 7 حصے ہیں، 3 کی توفیق ہے تو ایک نبی پاک کے نام کا حصہ، ایک ماں کے نام کا، ایک باپ کے نام کا، ایک اپنے نام کا، وہ اس طرح سے تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن یہ کام کرنا جس طرح عوام دے وچ مشہور ہے جی پہلی امی ابے دی دیاں گے قربانی تو پھر ساڈی ہوے گی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ واجب آپ کا ہے، واجب آپ پہ ہے، پہلے آپ نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے باقیوں کا
کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ قربانی کے اندر اگر آپ بڑا جانور لے کر آئے ہیں تو نیت کرنی ہے کہ اس کی قربانی ہم نے دینی ہے، نیت کر کے یہ قربانی آپ نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ احباب جو ہے پوچھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی میں یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوتا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے رجوع فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت دنوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں ادا فرمانی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں۔